الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المتأدبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. انتہائی عزت کے لائق سامعین اور ناظرین، اہل محبت، اہل دانش، اہل علم، ARYQTV کی وساطت سے میری گفتگو سننے والے اسلامی بھائیوں اور دینی بہنوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کریم نے ہمیں محراب کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں ARYQTV کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز کو مؤثر بنانے کے لیے محبت افزائی فرمائی۔ میں آج آپ کے سامنے جس عنوان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ تعمیر شخصیت کی بنیادیں ہیں۔ اس عنوان کے حوالے سے بات دل پذیر ہو جاتی ہے جب یہ عنوان صدائے محراب بن جاتی ہے۔ شخصیتوں کی تعمیر اور شخصیتوں کی تشکیل معاشروں اور سوسائٹیز کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا عام ایشو ہے، لیکن یاد رہے کہ تعمیر کے لیے پہلے ایک ایسی ضرورت کی تکمیل
کی طرف توجہ دینا ہوتی ہے، جس سے تعمیر شخصیت ممکن ہو سکے۔ آج ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ عزت کے 3 نشان تھے، ایک محراب، دوسری خانقاہ اور تیسرے وہ لوگ جو ملتوں اور قوموں کی پاسبانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی جدید دنیا میں حالت بنی ہے کہ اخلاقیات کی ٹوٹتی ہوئی قدروں نے ایسا وائرس چھوڑا ہے کہ ہر قوم پریشان ہے اور ہر ملت پریشان ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم ایک المیہ کا شکار ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے خول کے اندر پابند ہیں، محصور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے سوا روشنی کی کوئی لکیر تک محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شخصیتوں کی تعمیر تو اس وقت ہوگی کہ ہم اپنے اپنے خولوں سے باہر آئیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی سر سے جوئیں نکالتے نکالتے اپنی قوم، اپنی ملت اور امت مسلمہ کا نقصان کر بیٹھیں۔ میرے نزدیک محراب آج بھی ایک قوت رکھتا ہے، ایک طاقت، لیکن اگر محراب کی آواز بکھری ہوئی نہ ہو، محراب کی آواز اگر اپنے مقصد سے ہٹی ہوئی نہ ہو، محراب کی آواز اگر مفادات کی ظلمت میں الجھی ہوئی نہ ہو، محراب کی آواز اگر بے منزل نہ ہو، محراب کی آواز اگر کسی دنیوی شخصیت کی پابند نہ ہو، محراب کی آواز آزاد ہو اور صرف اللہ کی پابند ہو، تو قومیں آج بھی منزل کا نشان محراب سے حاصل کر سکتی ہیں۔ سامعین اور ناظرین، ایک جدید اسکالر نے ایک بہت خوبصورت مثال دی جو لائق توجہ ہے اور لائق اعتنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں سیلاب آ جائے اور آبادیاں برباد ہونے لگیں اور انسانی زندگی تباہی کا شکار ہونے سے قریب ہو جائے، تو بچنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک گروہ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر مٹی کے بند باندھ دیے جائیں تو شاید سیلاب کو روکا جا سکے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کے سوتے تلاش کیے جائیں، اگر وہاں پانی کو روکا جا سکے تو وہاں پانی کو روک دیا جائے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ جب ندیوں کی طرح پھوٹنے والے پانی
سمندروں کی صورت اختیار کر لیں، پھر یہ دونوں تدبیریں کامیاب نہیں ہوتی، پھر کوشش کرو کہ بہنے والے پانی کے دھارے بدل دو، ان کا رخ بدل دو، انہیں ایک دوسرا راستہ متعین کر دو، دے دو، تم بچ سکو گے۔ شخصیتیں میں عرض کروں گا کہ یہ بہتے پانی کی طرح ہوتی ہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ شخصیات کے اندر کمزوریاں کہاں سے آتی ہیں، شخصیات بکھرتی کہاں سے ہیں، انسان بھٹکتا کہاں سے ہے، اور انسان پھسلتا کہاں سے ہے۔ تو یہ تلاش کرنے کے بعد انسان کو مقصد سے قریب کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ کرتا ہے کہ شخصیتیں بریکنگ سے بچ جاتی ہیں، بکھرنے سے بچ جاتی ہیں، ان میں سلجھاؤ آ جاتا ہے۔ آج میں صرف امت مسلمہ کی بات کروں گا، خصوصاً جب میں محفل ذکر کے اندر گفتگو کر رہا ہوں تو میں صرف یہ حوالہ دوں گا کہ ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے پرسنالٹی میکنگ کے لیے ایسے رجال تیار کیے تھے جو اخلاق میں، ایمان میں، اعمال صالحہ میں، اپنی سوچوں میں اور اپنے معاشی اور معاشرتی کردار میں اتنے مضبوط تھے، اتنے مستحکم تھے کہ لوگ ان کی صحبت اور ان کے سائے میں بیٹھنا اپنے مسائل کا حل تصور کرتے تھے۔ سامعین، ناظرین، آج نقصان یہ ہوا ہے کہ شخصیات بے اعتبار ہو گئی ہیں، کانفیڈنس اور اعتماد اٹھ گیا ہے، کوئی احساس ذمہ داری محسوس کرنے والا ادارہ نہیں کہ ہم تعمیر کا کام کہاں سے شروع کریں۔ میرے نزدیک اگر کوئی شخص راستے سے کانٹا ہٹا کر کے راستہ صاف کر دے تو یہ بھی دینی خدمت ہے، اگر کوئی حدیث شریف پڑھائے تو یہ بھی دینی خدمت ہے، اگر کوئی قرآن حکیم نازلہ پڑھائے تو یہ بھی خدمت ہے، اگر کوئی پل برج بنائے تو یہ بھی خدمت ہے۔ خدمات کی جہتیں مختلف ہیں اور خدمات کے رخ اپنے اپنے ہیں، لیکن خدمت خدمت ہی ہوتی ہے، خواہ چھوٹا شخص کرے یا بڑا شخص کرے۔ لیکن میں جن قدسی ہستیوں سے متاثر ہوں وہ صوفیاء کرام ہیں، وہ اہل اللہ ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں۔ اگر آپ ان کی خانقاہوں اور ان کے ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے جائیں، آج نہ صحیح تو کل صحیح، اگر آپ وہاں کا رخ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سارا کام رجال تیار کرنے کا ہوا ہے، انسان تیار کرنے کا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا ہے، تقوی کی دعوت دی گئی ہے، درد مندی پیدا کی گئی ہے، محبت کی راہوں پر انسانی قافلوں کو لگایا گیا ہے، ذہنی امن کے تحفے قافلہ انسانیت کو دیے گئے ہیں۔ میں طالب علم ہوں قرآن حکیم کا،
مفکر مفسر ہونا، یہ جو محفلوں کی روایات ہوتی ہیں، یہ ان کا قصہ پارینہ ہے۔ انسان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ انسان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بڑا بنا دے تو وہ بڑا ہے، اور اگر اللہ کی نظر ہی میں کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر سابقے اللہ کے تراشنے سے شخصیات بڑی نہیں کہلا سکتی۔ قرآن حکیم کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جس چیز نے ہمیں پہلے ترقی دی تھی، ہمیں اسی چیز کی طرف مراجعت کرنی چاہیے۔ ہمارے مسائل کے حل اللہ عطا فرما دے گا، خاص کر جس وقت ہم صدائے محراب سے محظوظ ہونے کے لیے ایک محفل کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ میں تمہیں عدل اور انصاف کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ محراب کا اصل پیغام کیا تھا؟ محراب کی آواز کی اصل مقناطیسیت کیا تھی؟ محراب کی آواز کا اصل میگنیٹزم کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کام کا آغاز دعوت قرآن سے کیا۔ قرآن بنیادی سرچشمہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ڈکلیریشن فائنل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ تو قرآن مجید وہ سوتا ہے، وہ سرچشمہ ہے جس سے شخصیتوں کو مضبوط کرنے کا مصالحہ ملتا ہے، شخصیات کو حسین کرنے کا غازہ ملتا ہے، شخصیات کے اندر ایسا میکنزم پیدا ہوتا ہے جس سے شخصیتیں حسین اور جمیل نظر آتی ہیں۔ محراب کے خلاف سازش ہوئی ہے، محراب کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ محراب کے خلاف سازش ہوئی ہے کہ ان کی توجہ اصل نصاب زندگی سے ہٹا دی گئی ہے، اور ہم آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، سیاروں کے دروازوں پر ہم دستک دیتے ہیں، لیکن جہاں سے ہمیں دارو ملا تھا اپنے آپ کو حسین کرنے کا، جمیل کرنے کا، خوبصورت کرنے کا، وہ درس ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ میں اپنے سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا کہ قرآن حکیم اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہماری ترقی کے بنیادی سرچشمے ہیں۔ کتنا مظلوم انسان ہے کہ جس کا ایک دن گزر جائے اور اس دن میں وہ قرآن بھی نہ پڑھے، وہ قرآن حکیم بھی نہ سنے، اس کے کانوں میں کتاب حق رس نہ گھولے، اور اس کی نظریں ان حروف کے بوسے نہ لیں جن حروف کے اندر اللہ کے نور کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ قرآن حکیم پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سمجھائیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور محبت کی باتیں غیر روایتی طریقے سے
معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عام کریں. غیر روایتی طریقہ یہ ہے. ایک انداز تو یہ ہے کہ مقرر خطاب فرما رہے ہیں، گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، ذہنوں کو مالا مال کر رہے ہیں، علوم کی گرہیں کھول رہے ہیں، فلسفہ کے نکات بے حجاب کر رہے ہیں، ذہنوں کے اشکالات دور کر رہے ہیں، اور ایک ڈائریکٹ ٹچ سسٹم ہے کہ جیسے دو مسلمان آپس میں بیٹھیں اور وہ ایک دوسرے سے کہیں چل یار کوئی حضور کی سیرت ہی کی بات سنا دے، کوئی رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بات سنا دے. یقین جانیے جس وقت محراب اٹھ کر کے معاشرے اور زمین کے چپا چپا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس وقت تم محسوس کرو گے کہ عبد القادر جیلانی جیسے کردار نظر آئیں گے، خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں تمہیں فیض بانٹتی دکھائی دیں گی، تم بہاؤالدین نقش بند ارجمند جیسے لوگ دیکھو گے. ویسے اگر میری خوش طبعی کو معاف کر دیا جائے تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج جو ایجادات نے سائنسدانوں کی لوگوں کو سکون پہنچایا ہے، میں اس سے ایبا نہیں کرتا. جانا میں کہہ سکتا ہوں کہ طب کا ہم نے دل چیرا اور انتہا تک پہنچ گئے اور ہم نے بیماریوں کا کھوج لگایا اور علاج ہم نے دریافت کر لیے، لیکن معافی اس پر چاہیے تھی کہ اگر عنوان یہ ہو جائے کہ انسان کے دل سے حسد کو کس طرح نکالا جائے، انسان کے دل سے یہ جو عداوت ہے، انسانی دشمنیاں بنتی ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں، انتقام کے جذبے شعلہ آتش بن جاتے ہیں، پھر قبیلے چاٹ لیے جاتے ہیں، پھر بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں. کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو تحقیق کی اس وادی میں قدم رکھنے کی دعوت دے. یہ کام اگر ہوا ہے تو چشتیوں نے کیا ہے، نقشبندیوں نے کیا ہے، قادریوں نے کیا ہے اور سہروردیوں نے کیا ہے. تزکیہ قلوب، تزکیہ افکار، تزکیہ باطن اور تزکیہ نفوس کا کام اہل اللہ نے قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے. مجھے وہ وقت اپنی زندگی میں بھولتا نہیں. میں فیصل آباد میڈیکل کالج میں درس قرآن مجید دے کر باہر نکلا. دوسرے دن دوسرا درس دینا تھا عرب ڈاکٹروں کو، تو گاڑی نہ ملی تو رکشے میں بیٹھ گیا. تو راستے میں نے دیکھا کہ وہ جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ بار بار پلٹ کر کے مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ وہمہ پیدا ہوا کہ کہیں اس کا نظریہ تخریب کاری تو نہیں، یہ بار بار مجھے پلٹ پلٹ کر کے جھانک جھانک کر کے مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بھی سمجھ گیا کہ وسواس نے میرے دماغ پر حملہ کیا ہے. تو اس نے درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد کہا بزرگو گھبراؤ نہ، میں اس رکشے کی مشین پر صبح شام سوار رہتا ہوں، میں کسی مدرسے نہیں جا سکتا، میں کسی دینی محفل میں نہیں جا سکتا. آج اللہ نے کرم کیا ہے آپ آ بیٹھے ہیں
مجھے کوئی حضور کی بات ہی سنا دیں، مجھے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہی سنا دیں۔ میں سوچنے لگ گیا، تھوڑا دیر کا، پھر سنبھلا، اور سنبھلنے کے بعد مجھے اپنی قوم کے المیے بھی سمجھ آ گئے اور نجات کا راستہ بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ جس وقت معاشرے کے لوگ تشکیل سیرت اور تشکیل شخصیت کے بنیادی سرچشموں کا ذکر عام محفلوں میں لے آئیں گے تو اللہ کرے گا نفسوں کے بھٹکے ہوئے آہو سوئے مدینہ چل پڑیں گے، سوئے مدینہ چل پڑیں گے۔ عملی بات یہ ہے کہ تہیہ کرو کہ کچھ قرآن مجید ضرور روز پڑھا کروں۔ آج میں خواجہ غریب نواز ان کی نسبت کے اوقات سایہ فگن ہیں، تو میں عرض کروں کہ آپ ہر روز 2 دفعہ قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ شخصیتیں قرآن کے بغیر بن نہیں سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ کے بغیر سیرتیں اور کردار بن نہیں سکتے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر روز رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر کچھ درود پڑھا کرو۔ درود شریف بزم میں ہو، محفل میں ہو تو وہ بھی شخصیت ساز ہے، اور اگر تنہائیوں میں طائر روح پرواز کر کے گنبد خضرا کا طواف کر لے اور دل کی دھڑکنوں سے درود و سلام جاری ہو جائے اور سانسوں کی آمد و رفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی خوشبو آ جائے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ درود شریف خود میگنیٹ بنے گا، جیسے میگنیٹ جو ہے وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضور پر جو درود پڑے حضور خود اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ وہ چاہے بھی کہ میں کسی بدی کی محفل کی طرف چلا جاؤں، وہ چاہے بھی کہ میں ساغر و مینا سے کھیلوں، وہ چاہے بھی کہ میں حسن مجاز کی زلفوں سے الجھوں، وہ چاہے بھی کہ میں دنیا کو آئینے میں اتار کر کے مادیت کو مسخر کر لوں، لیکن مدینے والا پیچھے سے آواز مارے گا، اے مجھ پر درود پڑھنے والے، تیرے آقا تجھے بلا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ تعمیر شخصیت کا اصل سرچشمہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کو اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا کہ معروف ایٹمی سائنسدان سلطان بشیر صاحب قرآن مجید کی تفسیر انگریزی میں لکھی، بڑے خوبصورت انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ تو انہیں کسی دوست نے پوچھا تھا آپ ساری زندگی تو ایٹم کو ادھیڑتے رہے، آپ تو ساری زندگی ایٹم کو روئی کی طرح دھنتے رہے، الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران
اور پوزیٹران کی لطافت کا مشاہدہ کرتے رہے، آپ قرآن حکیم کی طرف آ نکلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ ایٹم کا دل چیرنے والے کبھی اخلاقیات کے تاجدار نہیں بن سکتے ہیں، کبھی کردار کے تاجدار اور شہریار نہیں بن سکتے ہیں۔ یہاں کردار والا وہی بنا ہے جو حضور کے قدموں میں آیا ہے، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آیا ہے۔ فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، میں یہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا۔ کیا ہمارے معاشرے کا ہر شخص شیخ چلی نہیں بن گیا؟ ہمارے انداز فکر نے ہمیں ادھیڑ دیا معاشرتی قدروں کا چراغاں کون کرے؟ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سکون بادشاہوں کو بھی جبھی ملا جب انہوں نے حضور کی جالی چومی، جب انہوں نے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جالی کو چوما۔ تو میرا پہلا عریضہ یہ تھا کہ قرآن مجید، دوسری درخواست یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام پر درود شریف، اور تیسری عرضی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں۔ پڑھتے 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 حضور کی سیرت بندے کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے، انسان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے، اور انسان اپنے ماحول سے ماورا ہو جاتا ہے، اور ماورا ہو کر خواجہ غریب نواز کا قول سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتا ہوں تو آپ تصور کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ سے پوچھتے ہو حضور تصور کیا ہے اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں تصور کرتا ہوں تو حضور مجھ سے دور نہیں ہوتے، میں حضور سے دور نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مجھ سے دور ہوتے ہیں اور نہ میں دور رہتا ہوں۔ مادی دنیا کے خلاف تمہیں بکھیرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا پر حملہ ہو رہا ہے، قرآن حکیم کی صداقت پر حملہ ہو رہا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر اشکالات کی صورت میں وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا، ہمیں پیچھے ہٹ کر کے اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے وجودوں سے روشنی لے کر کے اپنی آنکھوں کو غلامی کا سرما دینا ہوگا، پھر ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ تم ایک گز بڑھو گے تو مدینے والا دھوڑ کے تمہیں سینے سے لگا لے گا۔ میرے دوستو، کوشش کریں کہ اپنی شخصیت کا اعتماد کسی طرح بحال ہو، آپ کی شخصیت کا اعتبار قائم ہو۔ اگر آپ کی شخصیت کا اعتبار قائم نہیں ہوگا، پرسنالٹی کانفیڈنس اگر آپ کے اندر نہیں آئے گا اور آپ پر نہیں ہوگا، تو آپ کو دو لقمے روٹی کے اور ایک پکوڑے کے لیے بھی کوئی آل نہیں سمجھے گا۔ میں آپ کی توجہ کریمانہ اٹریکٹ کروں گا، آپ کو مکہ شریف لے جاؤں گا۔ حضور جبل ابو قبیس پر کھڑے ہیں، دعوت دینے لگے ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت پہلے ہی نہیں دی کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔
الٹیمیٹلی حضور نے یہی کہنا تھا، لیکن کہا نہیں. حضور نے یہ کہا تھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. مشرکین تھے، معاندین تھے، منکرین تھے، لیکن انہوں نے بیک آواز محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. محراب کی اصل قوت یہ ہے کہ جو محاضر ہے، جو خطیب ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی آف پرسنالٹی. خواہ آپ تاجر ہیں، خواہ آپ عالم ہیں، خواہ آپ خطیب ہیں، خواہ آپ معلم ہیں، خواہ آپ پارچہ فروش ہیں، خواہ آپ پکوڑا فروش ہیں، اگر آپ نے اپنے اندر صدق اور امانت آپ نے نہ پیدا کی تو آپ کی شخصیت قابل اعتبار نہیں ہوگی. شخصیت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ معاملات ٹھیک رکھیں، معاملات ٹھیک رکھیں، لین دین ٹھیک رکھیں. جس سے کچھ لیتے ہیں وقت کے مطابق اس کو واپس کریں. اور ناظرین، جب تک مسلمانوں کے معاملات ٹھیک تھے، مسلمان قیادت کے آسمان پر تھے. لیکن جب شخصیتوں کے اعتماد ختم ہوئے تو انہیں قعر مذلت میں پٹخ دیا گیا. کون کس کا اعتماد کرے، کون کس کا اعتبار کرے. میرے جیسے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ضمانت نہیں مانتا، ان کی کوئی بات نہیں مانتا. مجھے اپنے لفظوں کو کبھی میلا کرنے کا جرم نہیں کرنا چاہیے. میں نے کسی کا نہیں کہا، میں نے اپنا کہا ہے. مجھے کبھی اپنے لفظوں کو میلا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کبھی اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے، مجھے کبھی اپنی تاریخ کو جناب بد اندیشیوں اور بد گمانیوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے. آج کا جو لے مین ہے، کامن انسان ہے، اس کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ نہ کسی تنظیم پر اعتماد کر رہا ہے، نہ کسی گروپ آف پیپل پر اعتماد کر رہا ہے. اعتماد اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو امن نہیں مل رہا، اس کو سکھ نہیں مل رہا، اس کو چین نہیں مل رہا، اس کو اعتماد نہیں مل رہا، اس کو اعتبار نہیں مل رہا. تو وہ کس طرح محراب کی قوت بنے گا؟ جناب، ایک زمانے میں لوگ ڈرتے تھے کہ یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ محقق ہے، یہ محراب میں بیٹھتا ہے، اگر ایک شخص نکلے گا تو پیچھے لاکھوں کے کارواں ہوں گے. آج اعتماد ہم کھو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شخصیت مضبوط ہو تو اپنا اعتماد قائم رکھیں. میں نے تورات میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ حکم ہونے لگا ہے کہ آسمان پر مجھے اٹھا دیا جائے گا، تو آپ نے موجود لوگوں کو کہا کہ آؤ میں تم سب کے ایک ایک کر کے پاؤں دھوتا ہوں. آؤ میں تم سب کے ایک ایک کر کے پاؤں دھوتا ہوں. ایک وہ شخص بھی بیچ میں تھا کہ جس نے مخبری کی تھی، تو آپ نے کہا تو بھی آ تاکہ میں تیرے پاؤں دھوں. یقیناً ہاں وہ پہاڑی ٹیلا لرزہ ہوگا کہ کردار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شہید کرنے پر تلا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں دھونے کے لیے تیار ہے.
جناب آپ رحمت اللہ عالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھ سکتے ہیں. کیا حضور نے بڑھیا کی پیٹھ سے وزن اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر نہیں رکھا؟ حضور ساتھ وزن اٹھا کے نہیں چلے. رسول اللہ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ قرآن کی آیات ڈان آف اسلام کا سمبل ہیں، علامت ہیں. حضور سمجھتے تھے. لیکن مصطفیٰ کریم بھی سمجھتے کہ جب تک میں رحمت اللہ عالمینی نہیں کروں گا، لوگوں کے زخموں پر میں دوا نہیں ڈالوں گا، لوگوں کے سروں پر میں ہاتھ نہیں رکھوں گا، بیواؤں مسکینوں کا میں پرسہ نہیں دوں گا، مباحثات کا کردار نہیں سکھاؤں گا، جناب منزل قریب نہیں ہو سکے گی. میرے دوستو، تیسری چیز اس عنوان کے لیے جو محسوس کرتا ہوں وہ خلوص نیت ہے. میرا شعری ذوق بہت کمزور ہے، لیکن سلطان العارفین سے لے کر کے صوفیاء کرام تو لوگوں کو یہی سکھاتے رہے کہ کامیابیاں ان کے لیے ہیں نیتاں جنہ دیاں چنگیاں. نیت صحیح نہیں ہوگی تو مرغے کے نیچے آپ انڈا نہیں رکھیں گے تو بچہ کہاں سے نکلے گا؟ جناب بطخ کا انڈا ہو تو اس سے بطخ پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی مرغی کی چھاتی چاہیے ہوتی ہے. اگر مرغی کا سینہ نہ ہو تو اس انڈے سے بھی بچے نہیں نکالے جا سکتے. میرے دوستو، جب سینے میں نیتیں اچھی نہیں ہوں گی تو اعمال کی گرمی اور انقلاب اور چینج کیریکٹر کے اندر کیسے لایا جا سکتا ہے. جب میں نے خلوص نیت کا کہا تو اس کے ساتھ اس کا دوسرا لازمہ بھی یہ ہے کہ یہ نیت جو ہے یہ انٹینشن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. انٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ نیت تو کرو. مثلا یہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں یا لاکھوں لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں. اے آر وائی والوں کا پھر شکریہ، کیو ٹی وی کے حاجی عبدالرؤوف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہوا کی لہروں پر ہم کمزور لوگوں کی آواز کو دور تک پہنچانے کا اہتمام کیا. لیکن میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ آپ اگر گھر سے نیت نہ کریں کہ میں آج درس سننے کے لیے مسجد جاؤں گا، سوموار ہے، پیر ہے، وہاں مسجد میں حاضری ہوگی، محفل ذکر میں شرکت ہوگی، میرے پیر و مرشد ہیں، ملاقات ہوگی. آپ دیکھ لیں جس دن آپ کی انٹینشن ہوگی آپ میں آمادگی پیدا ہوگی تو آپ کو توفیق بھی ہو جائے گی. جس دن آپ نیت ہی نہیں کریں گے، جس دن آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے، جس طرح کہ آپ اپنے اندر عزم نہ پیدا کریں گے تو توفیق بھی آپ کی یاوری اور مدد نہیں کرے گی. میرے پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ خلوص کا جو پھل ہوتا ہے وہ تمام پھلوں سے میٹھا ہوتا ہے، اور جو حسن نیت کا فیضان ہے وہ جنتی پھلوں کی طرح ہوتا ہے. آمادگی کریں، کسی کو دکھ دینے کا کبھی ارادہ نہ کریں، سکھ پہنچانے کا ارادہ کریں. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. میری والدہ گرامیہ ہمیں بچپن میں آنا دو آنے، ہمیں کبھی 6 ہفتوں کے بعد کبھی 6 مہینوں کے بعد دیتی. ظاہر ہے غربت کا ماحول، اور اس زمانے میں ایسی کوئی ٹریڈیشن بھی نہیں تھی کہ بچوں کے ہاتھ میں خرچی پکڑائی جائے. سال تک تو ہم پیسوں کی شکل نہیں دیکھتے تھے.
عید پر حلوہ کھانے کے لیے مل جاتا یا کچھ خرچی کا نشان سامنے آ جاتا، لیکن والدہ گرامی ہمیں 2-3 مہینے کے بعد آنا 2 آنے 4 آنے وہ ضرور عطا فرماتی تھیں، کہتی تھیں جاؤ جو گاؤں کے غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کر کے آ جاؤ۔ تو ایک موقع پر میرے ایک گاؤں کے آدمی نے کہا کہ گھر میں تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور آپ یہ 2 آنے 4 آنے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میری ماں کے الفاظ ہیں کہ فوجیں بھی تو تیار کی جاتی ہیں، انہیں لڑنے کے لیے بلینز کے حساب سے پیسہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے تاکہ کسی میدان میں وہ مار نہ کھائیں۔ تو مسلمان کے بچے کو قربانی دینے کا جذبہ سیکھنا چاہیے اور ماں کی آغوش تربیت میں سیکھنا چاہیے۔ جس وقت آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ میرا ہاتھ دینے والا رہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ افضل ہے، وہ خیر ہے۔ تو میں روحانی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ ٹو پے سم تھنگ اینڈ ٹو اچیو سم تھنگ، کسی کو ادھر سے آپ دیں گے ادھر سے اللہ آپ کو دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا، محروم نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ایک اگلی چیز عرض کرنے لگا ہوں کہ صحبت مست ہے، صحبت مست ہے، مست ہے۔ کیا آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص اتاروں جو مجھے کان پکڑ کے سمجھائے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام نہیں ٹھیک ہے؟ میرے والد گرامی مجھے ہمیشہ جب بلاتے تو کہتے او ریاض حسین شاہ یہ کام کر، یہ کام نہ کر، ادھر آ مجھے بوٹ پہنا۔ میری والدہ گرامی نے کہا کہ اب یہ عالم دین ہو گیا ہے، آپ اس کو تو نہ کہا کریں، تو آپ بوٹ پہناتے ہیں، ٹھیک ہے باپ کو بوٹ پہنانے چاہیے، لیکن میرے والد گرامی نے سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل یہ بات کی کہ زندگی میں کوئی ایک آدمی ضرور ہونا چاہیے جو تو کہے۔ اگر سارے ہی آپ جناب آپ جناب آپ جناب آپ جناب، ویسے اس دور میں تو آپ جناب کا کلچر بھی ختم ہو گیا ہے، اب تو تیری ایسی تیسی، تیری ایسی تیسی۔ جس وقت اہل ادب اہل دین کی زبانوں پر بھی یہ غبار، تو انسانی قافلے تربیت کہاں سے پائیں گے؟ تربیت کہاں سے پائیں گے؟ ہمارے اسلاف تو جس وقت حماموں میں جاتے تھے، بیت الخلاؤں میں تو زبان پکڑتے تھے کہ یہ بیت الخلاء میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن زبان اتنی عادی ہو گئی ہے، اتنی عادی ہو گئی ہے اللہ 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 کرنے کی کہ یہ رکتی نہیں ہے اللہ کا نام لینے سے۔ میرے دوستو، اب ظاہر ہے غریب نواز، خواجہ حسن بصری، سفیان ثوری، داؤد طائی، جنید بغدادی، ایسی ہستیاں تو ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے اعتبار ہی سے کوئی تلاش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شہیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کوئی ماسٹر مائنڈ، کوئی تمہارے سر پر امبریلا ہو، امبریلا، کہ گرمی سردی میں تمہیں دھوپ سے بچائے اور تیز بارش سے بچائے۔ میرے دوستو، شخصیت کو حسین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، نماز کی حفاظت کریں، روزے کی حفاظت کریں،
شاید یہ تجربہ اتنا آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن تربیت کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. ایک دن آپ صبح کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، پھر ذرا جا کے آئینہ دیکھ لیں. ظہر کی نماز بھی پڑھیں اور پھر آئینہ دیکھ لیں. عصر کی نماز پڑھیں، مغرب کی پڑھیں، عشاء کی پڑھیں، آئینہ دیکھیں. اور جس دن کبھی نماز نہ ہوئی ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اس دن بھی آئینہ دیکھ لیں. جس دن آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہوں گی، آپ محسوس کریں گے کہ جیسے اللہ آپ کے قریب آ کر کے آپ کو نور کا غازہ چہرے پر مل کر اسے تمہاری ریپیئر کر دی ہو. میرے دوستو، چھٹی چیز حیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان کی شاخ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ حیا کل کا کل خیر ہے، کل کا کل خیر ہے. علامہ ماوردی نے کہا کہ اگر کسی کے اندر خیر ہے، گڈ پرسن، آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ بہت زبردست انسان ہے، تو اس کے اندر دیکھ لو حیا ہے یا نہیں ہے. اس کے اندر دیکھ لو کہ حیا ہے یا نہیں ہے. 7ویں چیز تعمیر شخصیت کے لیے میانہ روی ہے اور اعتدال ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ افراط تفریط میں پڑھ کر فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو ندامت ہوگی، آپ پشیمان ہوں گے. لیکن اگر آپ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت اعتدال پر آپ رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی دے گا، فضیلت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، تکریم بھی دے گا. آپ کو کبھی پشیمانی نہیں ہوگی. اس کے بعد اکاؤنٹبلٹی ہے، احتساب ہے. ہر روز اپنا احتساب کریں کہ میں جو چیزیں میں محراب سے قرآن کی صورت میں سنتا ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کی صورت میں سنتا ہوں، ان پر میں کتنا عمل پیرا ہوتا ہوں. جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے 4 چیزیں سوچ لیا کرو. تم آج کے دن اللہ سے کتنے قریب ہوئے ہو، اور تمہیں اللہ نے شیطان سے کتنا دور کیا ہے. تم جنت سے کتنے قریب ہوئے ہو اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے ہو. اگر آپ ہر روز سوچیں گے تو فطری امر ہے کہ آپ کے اندر اچھی چیزیں آنے لگ جائیں گی. اس کے بعد احسان ہے، یہ فکر بنا لو کہ میں نے ہر وقت ہر دم اللہ کی طرف دیکھنا ہے. اور اگر یہ احساس نہیں تو یہ تو احساس کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک مغربی عالم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کامیاب کیوں ہیں کیریکٹر کی دنیا میں. انہوں نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ان میں آ گئی ہیں جو ہم میں نہیں آئی ہیں. کہا تھا کہ ان میں تواضع، ان میں صبر، ان میں تحمل، اور ان میں محنت کرنے کا جذبہ لوجہ اللہ. لیکن مسلمانوں، آج تو ہم ان 4 چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں. آج کی آخری بات تعمیر شخصیت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ فیصلہ کر لو کہ یا زندگی سیکھنی ہے یا زندگی سکھانی. یہ فیصلہ تمہاری زندگی کا بڑا اہم فیصلہ ہے کہ لرن لائف اور ٹو ٹیچ لائف. میں نے زندگی سیکھنی ہے، زندگی سکھانی ہے. کوئی دیکھو کہ ایک آدمی گرا ہوا ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس کو زندگی سکھائیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں.
اگر دیکھیں کہ آپ سے اچھا آدمی ہے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں کہ حضور آپ زندگی سکھائیں۔ جو شخص یہ فیصلے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔